کے بعد مجلس دوبارہ گرم کی جا رہی، اور آج کی مجلس کا موضوع آپ کو یاد ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، کسی چیز میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جائے اور کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے، کسی کو اس کی بیوی قرار دیا جائے، کسی کو اس کا نعوذ باللہ باپ قرار دیا جائے۔ یہ سب کی سب چیزیں غلط۔ وہ یکتا ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ He is independent of all and everybody is dependent upon him۔ سمد کے معنی لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اس جیسا نہیں۔ ایک اور جگہ کہا گیا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ پھر یہاں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو بھی اس کا رشتہ دار قرار دینا، بیٹا وغیرہ قرار دینا، یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی صفات، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سننا الگ ہے، ایک کیڑے کا، ایک جانور کا سننا الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا الگ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی سماعت یا اس کے سننے کا اندازہ ایسا ہے، وہ کائنات کی تمام آوازوں کو بیک وقت سن رہا ہے، اور کسی ایک آواز کو سننے میں اس طرح مشغول نہیں ہوتا کہ دیگر آوازوں سے وہ غافل ہو جائے۔ ہم ایک وقت میں ایک ہی آدمی کی بات سن اور سمجھ سکتے ہیں۔ اگر 10 آدمی ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوں تو وہ مکس ہو کر آواز تو ہمارے کانوں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، ایک ایک انسان کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے، ساری کائنات کی تمام مخلوقات کی تمام باتوں کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دیکھنا بہت محدود۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کائنات کی تمام چیزوں کو جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اب تک جو چیزیں ہوتی رہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، آئندہ جو چیز ہوں گی ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی میڈیم کے سن لیتا ہے۔ ہم کو کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت، جیسے ہوا ہے تو ہم سن سکتے ہیں، چاند پہ ہوا نہیں ہے تو ہم چاند پہ سن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہوا کے اندر جو لرزش ہوتی ہے، جو ویوز بنتے ہیں، اس سے آواز ہم تک آتی۔ اللہ تعالیٰ کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے، یا ہم کو سننے کے لیے کان چاہیے، اللہ کو کان کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو بیک وقت سن سکتا ہے، بیک وقت دیکھ سکتا ہے۔ ہمارا دیکھنا محدود، دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ نہیں سکتے ہم، اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس کے سامنے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ ہم تمام چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی علم غیب ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ شہود بہت چھوٹا ہے جو ہم جانتے ہیں۔ جتنی چیزوں کو آپ نہیں جانتے ہیں، دنیا میں کئی ہزار زبانیں ہیں، آپ 1 2 3 زبانیں جانتے ہیں، باقی زبانیں آپ کے لیے غیب ہیں۔ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ غیب ہے، کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے، رسول اللہ سے کہتا ہے، قل انی لا اعلم الغیب، کہہ دو کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے اگر کوئی شخص غیب کا علم رکھتا تو بہت سارے فوائد کو، بہت ساری فیوچر کی باتوں کو جان کر جمع کر لیتا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کیا ہے؟ اس سے ڈرا جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اس کے آگے رکوع کیا جائے، اس سے پکارا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کے حکم کے خلاف کسی اور کے حکم کو نہیں مانا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اس کا نام جپا جائے، اس کے نام کو بار بار لیا جائے۔ یہ حق کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ہم رکوع کریں، سجدے میں گر جائیں، اس کا ایسا احترام کریں جیسا احترام اور کسی اور کا نہیں کریں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے جیسا احترام کسی اور سے بھی کرتا ہے یا اللہ کی صفات کو کسی اور جگہ بھی مانتا ہے تو گویا شرک کرتا ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کرنا کہ میں نے حلال کیا میں نے حرام کیا، نہیں،
اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے میں نے تم کو بتایا کہ وہ چیزیں حلال، اور اللہ نے کہا کہ جو چیزیں حرام ہیں میں نے بتایا کہ وہ حرام۔ مجھے اپنے طور پر کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کو بہت یہ بات معلوم ہوگی، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، کہا میں خدا کی قسم آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم نے اس چیز کو کیسے حرام کر لیا جو اللہ نے حلال کی ہے؟ تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے، حلال حرام کا اختیار تم کو نہیں، ہمارا اختیار ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے قسم کھا لی، توڑو قسم، کفارہ ادا کرو قسم کا۔ تو حضور نے قسم توڑی اور کفارہ ادا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ کا اختیار کسی اور کو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ حلال حرام کرنے کا اختیار، جائز ناجائز طے کرنے کا اختیار، جنت میں لے جانے جہنم میں لے جانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اس طریقے سے شرک بہت بڑا ظلم، شرک کی اسلام اجازت دیتا نہیں۔ ایک بہت مشہور شاعر تھے علامہ حالی، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسدس حالی، اس میں جگہ وہ کہتے ہیں، یعنی تبصرہ کرتے ہیں مسلمانوں کی حالت پر، کرے غیر گر بت کو سجدہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ طنز کرتے ہیں وہ، لیکن مسلمانوں نے ہر طرح کی آزادی حاصل کر لی کہ جس کی چاہتے ہیں پرستش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، نہ ایمان بگڑے نہ ہی دین جائے۔ تو یہ افراط و تفریط، یہ مشرکانہ کاموں کو برداشت کرنا، اپنا لینا، یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو علم ہو رہا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے کہیں شرک کیا تو تمہارا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا، بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول چاہے، آپ نے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم نے اللہ اور رسول کو ایک کر دیا۔ ایسے کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے، پھر الگ سے کہو کہ اللہ کا رسول اگر چاہے، ایسے کہو، ملا کے مت کہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ جب ان کے بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اسی لیے مجسمہ سازی سے اسلام میں منع کر دیا گیا ہے کہ نبیوں کی مجسمے بنائے پھر اس کے بعد ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، یہاں تک کہ قبروں کو پکا بنانا تک منع کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں خدا کا شکر ہے کہ بت پرستی تو نہیں آئی، نہ ہم بت رکھتے ہیں نہ ہم فوٹو رکھتے ہیں، لیکن قبروں کو لوگوں نے پختہ بنایا۔ اس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسلام کی شکل بگڑ جائے گی اور لوگوں کے اندر طرح طرح کی غلط باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھئی سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں میں، اللہ کی کائنات میں سب کے سب مجبور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے۔ دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت، آنکھوں کی روشنی اور کان کی سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ آج دنیا میں ہر شخص کو آنکھ ملی ہوئی، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے انسان سمجھتا نہیں۔ ہر شخص کو کان ملے ہوئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اچھے خاصے آدمی، باصلاحیت انسان ہے، عمر 40-45 سال ہوگی، اچانک ان کی سماعت چلی گئی۔ ہندوستان میں ہمارے جو پرائم منسٹر تھے گجرال صاحب، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے ستیش گجرال، ابھی ہیں وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ہندوستان کے مشہور آرٹسٹ ہیں۔ وہ 7-8 سال کے تھے کہ ان کے کانوں کی قوت چلی گئی۔ ابھی 5-7 سال پہلے بہت اچھے آرٹسٹ بنے، وہ 5-7 سال پہلے آسٹریلیا گئے، وہاں پر آپریشن کروایا۔ آپریشن کرنے کے بعد سب سے پہلی آواز انہیں کہا کہ میری بیوی کرن اس کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میری ساری لوگ جو باتیں کرتے تھے اس کو انٹرپریٹ کر کے مجھ کو سمجھاتی تھی۔ اس کے بعد فون کی گھنٹی کی آواز کیسی ہوتی ہے، سرسراہٹ کی آواز کیسی ہوتی ہے، پتوں کی آواز کیسی ہوتی ہے، سب ان کو ایک تھراپی کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ ہمیں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے۔ کون دیتا ہے سننے کی صلاحیت؟ کون دیتا ہے بولنے کی صلاحیت؟
کون دیتا ہے سمجھنے کی صلاحیت؟ کون اچھا کرتا ہے بیمار ہو جانے کے بعد؟ فائزہ مرستو فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا عطا فرماتا ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس چیز پر اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر خدا اپنا رزق دینا بند کر دے؟ اللہ تعالیٰ اپنے سورج کو وڈرا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نہیں بھیجے، کون ہے جو رزق دے سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں نیچے غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا دے؟ کون کر سکتا ہے یہ کام؟ پانی، کھانا، غذا، سورج کا نکلنا، چاند کا چمکنا، ہواؤں کا چلنا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے قرآن شریف میں کہ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی کو نہیں دینے کا فیصلہ کرے تو کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس طریقے سے ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ بھولتا ہے اور نہ کسی کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ شرک سے بچنا ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کرے ہم سچے مومن، سچے مسلم، سچے موحد، توحید کو ماننے والے بنیں اور شرک اور اس کی تمام شکلوں سے بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔